الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بن مانگے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کے اندر 3 دور ہوا کرتے ہیں۔ ایک اول، دوسرا درمیانی، تیسرا آخر۔ جمادات کو لے لیجئے، نباتات کو لے لیجئے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جب انسان اس پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آخر میں ہر ایک کے اوپر فنائیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھ جائیے، آپ نے کوئی موبائل خریدا، موبائل بننے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن جب اس کے اوپر کسی محنت کرنے والے نے محنت کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر لایا، یہ اس کا پہلا دور ہو گیا۔ جب وہ موبائل آپ کے پاس آ گیا، یہ اس کا درمیانی دور ہے۔ آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرتے کرتے جب موبائل خراب ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، آپ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ زمین سے جتنی بھی درخت نکلتے ہیں، جتنی بھی پیداوار ہوتی ہیں، ان کا بھی یہی سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر 3 دور رکھے ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دور رکھے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ جوانی کے اندر جوانی کی طاقت کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ میرے ساتھ میں رہے گی، لیکن جیسے جیسے جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، انسان کے قوا کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو جوانی کے اندر طاقت تھی وہ بڑھاپے کے اندر نہیں رہ پاتی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ بنایا، دونوں کے اندر تموج ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ شر کے اندر، دنیا کے اندر جتنی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے،
انسان جو اناج کھاتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کے اندر شر پیدا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات ابھرنے لگتی ہے، لیکن نورانی صفت پیدا کرنے کے لیے فرشتوں جیسی صفت پیدا کرنے کے لیے، روحانی صفت پیدا کرنے کے لیے انسان کو روحانی کام کرنے پڑتے ہیں۔ جب انسان اچھے عمل کرتا ہے اس کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ایک بنجر زمین کے مانند ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسان کا دل جب انسان اچھے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، انسان اچھے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، غلطی کرتے کرتے اس کے دل کے اندر کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سختی کو قرآن کریم نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھر سے تشبیہ دی، انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جہاں قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، شریعت مقدسہ کے اندر کچھ چیزوں کو فاؤنڈیشن بتایا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ ہی سے اپنی ضرورت کو مانگا جاتا ہے، اللہ ہی کے سامنے اپنے مسئلوں کا حل رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیا کرتے تھے۔ ڈائریکٹ انسان کے پاس وحی نہیں آ سکتی، ڈائریکٹ انسان اللہ سے ہم کلامی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چنندہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مقام عطا فرمایا ہے، نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وحی بھیجتے ہیں اور پھر وہ اپنی امت کو بتا دیا کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام بھی اعمال ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ انسان کا عقیدہ خراب ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لایا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، مسلمانی کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، شرک کے کام بھی بجا لاتا ہے۔ پھر اگر وہ نماز بھی پڑھے، پھر اگر روزہ بھی رکھے، پھر اگر زکوٰۃ بھی دے، پھر اگر حج بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب عقائد مضبوط ہیں، عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوگا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، عقائد صحیح ہونے کے بعد جب انسان نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے رکھے گا
تو اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب عبادات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، نماز کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے، انسان اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے اوپر تمام کی تمام چیزوں کو حرام کر لیتا ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ سے پہلے ہم بات بھی کر سکتے تھے، ہم کھانا بھی کھا سکتے تھے، ہم اپنی ضرورت کو پورا بھی کر سکتے تھے، ہم ہنسی مذاق بھی کر سکتے تھے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس نے اپنے اوپر تمام کے تمام کام کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کے ساتھ حمد و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اس نے اپنی تمام کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جس طریقے سے پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ کے اندر جو ان کا مانیٹر ہوتا ہے وہ جیسا اشارہ کرتا ہے اس کے اشارے پہ پیریڈ کیا جاتا ہے۔ کبھی پاؤں آگے کرنے کے لیے تو آگے کرتا ہے، پیچھے کرنے کے لیے تو پیچھے کرتا ہے۔ پیریڈ کرنے والا جو فوجی کے اندر پیریڈ ہوتا ہے، پولیسوں کے اندر جو پیریڈ کا سسٹم چلتا ہے، پیریڈ کے دوران کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کے اشارے پر پاؤں آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت کوئی بات نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ایسے ہی جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، نماز کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے۔ اب نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے اندر ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کے اندر اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان نماز کے اندر اوپر دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس کی بینائی کو سلب کر لے، اس کی بینائی کو ختم کر دے۔ اور نماز کے بعد زکوٰۃ بھی کے اندر بھی اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا جلال ٹپکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا آرڈر دیا، کس کو دیا؟ جس طریقے سے نماز کے اندر ہم نے اپنے آپ کے اوپر تمام کی تمام چیزوں کو حرام کر لیا، اب ہم نماز میں بات نہیں کریں گے، نماز میں ہنسی مذاق نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، سال میں ایک مرتبہ تمہارے مال کے اندر سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم بولیں گے بھائی میں اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنا پسینہ بہایا، میں نے اپنا پسینہ بہا کر میں نے اتنی پونجی جمع کی ہے، میں نے اتنا بینک بیلنس جمع کیا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچہ کروں؟ میں کیوں غریبوں کو دوں؟ میں کیوں مدرسے والوں کو دوں؟ نہیں دوستو، جس طریقے سے آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کاروبار کے اندر جاتے ہیں، اپنے کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو لے کر مستحقین تک آپ کو پہنچنا چاہیے تھا۔ جو ضرورت مند ہے وہاں تک تمہیں اپنی زکوٰۃ کو پہنچانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ زکوٰۃ لینے والے خود ہمارے پاس چل کر آ جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟
ہمیں زکوٰۃ جا کر پہنچانا چاہیے تھا، اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن لوگ ہمارے پاس چل کر آ رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال کے اندر سے ان کے مال کو پاک کر دیجئے، ان کے مال کے اندر سے لے لیجئے۔ جب سال میں ایک مرتبہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہاں پر بہانہ نہیں چلے گا کہ بھائی میں اپنے پسینے سے کما رہا ہوں، میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، میں کیوں خرچہ کروں؟ نہیں، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باز پرس ہوگی۔ جیسے نماز نہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ ہوتا ہے، فرض کو چھوڑنے کے برابر گناہ ملتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ ہوتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، بھائی ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن ہم بیت المال کے اندر جمع نہیں کریں گے۔ اس زمانے کے اندر بیت المال ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے مال کو اپنی زکوٰۃ کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا کرتے تھے، تو ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، بھائی ہم ضرورت مندوں کو جا کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بیت المال کے اندر زکوٰۃ نہیں جمع کرے گا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ کے اندر نکالتا ہوگا، اگر زکوٰۃ میں نہیں دے گا، میں اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے زکوٰۃ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج امت زکوٰۃ کو روک کے رکھتی ہے، امت اپنے مال کا حساب نہیں لگاتی۔ جب امت زکوٰۃ کو روکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بلیات کو نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کا چین، امن، سکون، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نماز کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، اور حج اور روزے کے اندر اللہ کا جمال ٹپکتا ہے۔ حج مثال کے طور پر ابھی اپنے بہت سارے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے، کچھ کر کے آئے۔ انسان بڑی شان و شوکت کا لباس پہن کر یہاں سے جاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ بہت اچھا لباس ہم نے سلایا، کاٹن کا لباس پہ سلایا، اچھا جوتا ہم نے خریدا۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کے پاس جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، صاف و شفاف ہو کر جاتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا لے کر جاتا ہے۔ لیکن جہاں احرام باندھنے کی باری آتی ہے، بغیر سلا ہوا کپڑا، جیسے میت کو کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، ایسے اپنے کپڑے اتار کر وہ کیا پہنتا ہے؟ احرام باندھ لیتا ہے، اور احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے حلق کراتا ہے، اور حلق کرا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ میں فقیر بن کر، عاجز بن کر میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ آپ میرے حج کو قبول فرما لیجئے۔ یہاں عجز اور عاجز اور انکساری کے ساتھ وہ حلق بھی کراتا ہے، اپنے کپڑے بھی اتارتا ہے، اپنے جوتے بھی نکالتا ہے۔ یہاں پر کیا رہا؟ اللہ کا جمال ٹپک رہا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اے اللہ میرے حج کو قبول کر لیجئے، اے اللہ میرے عمرے کو قبول کر لیجئے۔ اور اتنا سارا پیسہ خرچہ کر کے انسان اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ حج کے اندر بھی جمال اور روزے کے اندر بھی جمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، جو بھی کام کرتے ہیں تمام کی تمام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عمل کو، کسی بھی چیز کو
یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک میں روزہ رکھ رکھا ہوں، ہم اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے، ہمارے گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر پنکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہوں گے، ہم اس گرمی کے اندر ہم باہر کمانے کے واسطے نہیں جاتے ہوں گے، لیکن ایسی تپش کے اندر، ایسی گرمی کے اندر بھی بہت سارے بندے ایسے بھی ہوں گے جو روزے کی حالت کے اندر مزدوری کرتے ہوں گے، روزے کی حالت کے اندر بالو اٹھاتے ہوں گے، روزے کی حالت کے اندر سینٹرنگ کا کام کرتے ہوں گے، روزے کی حالت کے اندر اپنے تمام مزدوری کماتے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے میرے روزے کے اندر، آپ کے روزے کے اندر، اور ایک دھوپ کے اندر جو مزدور کام کر رہا ہے اس کے روزے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نماز کے اندر تو ہم تمام کے تمام ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی غریب کوئی امیر کوئی فرق نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب جس کے روزے کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا، جس کے روزے کے اندر جتنی تڑپ پائی جائے گی، جس کے روزے کے اندر جتنا اللہ کا پیار پایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب شعبان کا آخری دن ہوا کرتا تھا آپ صحابہ کو جمع کرتے تھے، اور صحابہ کو جمع کر کے اور آپ کہتے تھے یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ تم کو ملنے والا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو رکھا ہے، ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ویسے شعبان کی رمضان کے مقدس کی تمام راتوں کے اندر اگر انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کا ثواب 70 عبادتوں کے برابر دیتے ہیں، ایک نفل کا ثواب 70 نفل کے برابر دیتے ہیں، ایک آیت پڑھیں گے اللہ تبارک اس کا ثواب دگنا عطا فرمائیں گے، فرض کی پابندی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان میں 70 فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اعمال کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شریک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہ معاف کرے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ جہاں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، وہیں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے بارے میں اتنے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑوسی کے بارے میں اتنے فضائل بیان کرتے تھے، ہمیں یہ شبہ ہونے لگا کہیں وراثت کے اندر پڑوسی کا بھی حق نہ رکھ دیا جائے۔ اب رمضان کے مقدس مہینے کے اندر یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی کو افطار کرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا،
طاقت نہیں رکھتا افطار کرانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، گزشتہ رمضان کے اندر، اور آپ حضرات کو کہوں گا ہم سب روزانہ افطار لے کر آتے ہیں اور مسجد کے اندر افطار کرتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اکثر مسافر آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں۔ گزشتہ رمضان کے اندر ایک مولانا نے اپنا واقعہ بتایا، کہا کہ کسی مسجد کے اندر میں افطار کے لیے دسترخوان لگا ہوا تھا، تو میں بھی جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کوئی ساتھی آئے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، مدرسے کے چندے کے لیے آیا ہوں۔ اٹھ جاؤ۔ اس دسترخوان پہ سے انہوں نے ان کو اٹھا دیا۔ یہاں دوسرے ساتھی بیٹھنے والے ہیں، یہاں جماعت کے ساتھی بیٹھنے والے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ایک کھجور سے افطار کرانے کا ثواب، کتنا بڑا ثواب دے رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا، ایسی شراب پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شراب ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کے پاس بھاگے گا، دوست دوست کے پاس بھاگے گا، ماں بیٹی کے پاس بھاگے گی، لیکن جب شراباً طہورا جس کو پلا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایک روزہ دار کو اگر ہم نے افطار کرا دیا تو بہت سارے سفراء علماء مدرسوں کے زکوٰۃ کے لیے گھومتے رہتے ہیں، مدرسوں کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اب ہمارا فریضہ بنتا ہے، بستی والوں کا فریضہ بنتا ہے، گاؤں والوں کا فریضہ بنتا ہے، جو بھی مسافر آئے اس مسافر کی خدمت کی ذمہ داری بستی والوں پر پڑتی ہے۔ ہم افطار کے لیے بیٹھے، ہم چاہیں کہ ہمارے افطار کے اندر کوئی نہ کوئی، ہم کسی نہ کسی کا افطار ضرور کرائیں۔ کسی کو ہمیں اٹھانا نہیں ہے، کسی ہاتھ پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو ہمدردی کرنا ہے۔ زکوٰۃ نکال کر ہم اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر ہم اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر ہمارا خود اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا مال صاف ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود، اور پیسے کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈگری پر نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غریب سے غریب آدمی، ان پڑھ آدمی، انگوٹھا چھاپ بڑے مالدار ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگا، سروے کیجیے دنیا کا، تو تعلیم کے اوپر پیسے کا دار و مدار نہیں ہے۔ معیشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حساب سے تقسیم کر رکھا ہے۔ نحن قسمنا بینہم، ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، ہم نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو ہم نے غریب بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مالدار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر وہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ کسی جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اتنی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے ذمے 5,000 کی زکوٰۃ ہے، ہم نے 5,000 نکالے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، نہیں کیا۔ ہمیں اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے غریبوں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے، اپنے ماتحتوں کو دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے، ہمارے رشتہ دار میں کون ہمارا ضرورت مند ہے، ہم کس کی خدمت ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے دوستو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں ہم اپنی ذات کی اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں کہ ہمارا بھائی غریب تو نہیں ہے، ہماری بہن غریب تو نہیں ہے، ہمارے خالہ غریب تو نہیں ہے، اگر غریب ہے تو جا کر اس کی مدد کریں۔ نہیں تو دوستو جس مال کے اوپر غریب کی آہ لگ جاتی ہے، آہ کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے
بس مال کو دیکھا، تمہارے کھانے کو دیکھا، تمہارے لباس کو دیکھا، تمہارے کپڑوں کو دیکھا، اور اس کے دل کے اندر صرف اوہ آہ آہ، بس یہ آواز آ گئی، پڑوسی کے دل میں سے، رشتہ داروں کے دل میں سے صرف آہ کی آواز نکلی، اور جس مال کے اوپر آہ کی آواز نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ پیسہ تمہارے پاس ہے، پریشانی تمہارے ساتھ لگ جائے گی، بیماری تمہارے ساتھ لگ جائے گی، خوف تمہارے ساتھ لگ جائے گا۔ سمجھ جاؤ اگر تمہارے ساتھ یہ پریشانی آئی ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ اپنی ذات کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، انسان جب اپنی ذات میں غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ دیکھو روزہ تو ہم نے رکھ لیا، ہم نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانا حلال تھا اس کو حلال کر لیا، پینا حلال تھا اس کو حرام کر لیا، تمام کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن ہم غیبت سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم بہتان سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم بدنگاہی سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم اپنی زبان جس طریقے سے غیر رمضان میں ہماری زبان چلتی تھی آج بھی ویسی ہی زبان چل رہی ہے، تو دوستو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔